السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے۔ ہمارا جو کل کا سبق تھا تختی نمبر 12 مشق سکون جزم کا تھا، جو کل پورا ہو گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ویڈیو ضرور دیکھا کیجیے۔ میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو ضرور دیکھیے، اس لیے کہ تاکہ آپ کو جو نیا سبق شروع ہوگا اس کے اندر آپ کو آسانی ہوگی، اس کے اندر آپ کو مدد ملے گی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، بیل ضرور دبا دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 13 تشدید۔ تشدید دیکھیے اس کو کہتے ہیں، یہ سامنے جو سین کی طرح 3 سوسا بنا ہوا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دیں۔ تختی نمبر 13 کا نام ہے تشدید اور اس کی شکل کیا ہے؟ یہ سامنے دیکھیے جو سوسا کی طرح 3 بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے تشدید، اس کی شکل یہی ہے۔ نمبر 2، پھر بتلا دیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ ہم نے جزم والا جو سبق پیچھے پڑھا ہوا ہے تو جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور تشدید کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، جس حرف پر تشدید ہوگی اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ لیکن جزم میں جو خاص بات یہ تھی، جزم جس حرف پر لگا رہتا تھا اس حرف پر زبر زیر پیش نہیں ہوا کرتا تھا، اور تشدید کی خاص بات یہ ہے کہ تشدید جس حرف پر بھی لگا رہتا ہے اس حرف پر زبر زیر یا پیش یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش یا کھڑا زبر یا کھڑا زیر یا کھڑا پیش لگا ضرور رہتا ہے۔ اور جزم میں ایسا نہیں تھا، جزم کے حرف کو ایک ہی مرتبہ پڑھتے تھے، اور تشدید کے حرف کو کیا کرتے ہیں کہ پہلے پچھلے حرف سے اس حرف سے ملاتے جس پر تشدید لگی رہتی ہے، پھر تشدید پر زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش رہتا ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تشدید کی خاص بات یہ رہتی ہے۔ نمبر 3، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ ہاں، جزم کی آواز کے اندر ایک قسم کی نرمی رہتی تھی، لیکن تشدید کی آواز کے اندر ایسا نہیں رہے گا۔ تشدید کی آواز کے اندر ایک قسم کی سختی ہوگی، جب ملے گا تو ترنت ملے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ سختی کے ساتھ ملے گا۔ نمبر 4، نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا۔ نون اور میم پر اگر تشدید آ گئی تو کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا۔ نمبر 5، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر کیا کریں گے؟ آواز کو روکیں گے۔ میم اور نون پر جب تشدید ہوگی تو اس کی آواز کو کیا کریں گے؟ ناک میں تھوڑی دیر روکیں گے۔ کتنا روکیں گے؟ 1 الف کے برابر روکیں گے۔ کتنا روکیں گے؟ نمبر 6، گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اب 1 الف کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح اس میں انگلی اٹھا لیا ہوں، میں انگلی اٹھا لیا ہوں، اور کتنا وقت گنہ کرنا؟ یہ انگلی گرنے میں جتنا ٹائم لگے گا یا انگلی اٹھنے میں جتنا ٹائم لگے گا، اتنی دیر آواز کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ اب جیسے لگا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پہ لگا ہوا ہے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، حمزہ نون زبر ان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 انگلی جتنا گرنے میں یا اٹھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اسی کو کیا کرتے ہیں؟ گنہ کہلاتا ہے۔ اتنی دیر آواز کو اگر ہم ناک میں روک لیں گے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ گنہ کہلاتا ہے۔ چلیے آج کا سبق ہم شروع دیکھیے۔ حمزہ پر زبر لگا ہوا ہے اور با پر تشدید ہے، تو کیا کریں گے؟ حمزہ کو با سے ملا دیں گے، اور پھر با پر زبر ہے تو با کو دوبارہ پھر پڑھیں گے۔ اب میں پڑھ کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا پیش ات،
تا زیر تی اتی حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی حمزہ با زبر اب با الف دو زبر بن اب بن حمزہ با زیر اب با الف دو زبر بن اب بن حمزہ با پیش اب با الف دو زبر بن اب بن حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن با زبر بب با پیش بو بب بو با زیر بب با پیش بو بب بو با پیش بب با پیش بو بب بو تا با زبر تب با الف دو زبر بن تب بن تا با زیر تب با دو زیر بن تب بن تا با پیش تب با دو پیش بن تب بن جیم با زبر جب با زبر با جب با جیم با زیر جب با زبر با جب با جیم با پیش جب با زبر با جب با جیم با زبر جب با زیر بی جب بی جیم با زیر جب با زیر بی جب بی جیم با پیش جب با زیر بی جب بی اب اس کو ہم رواں پڑھتے ہیں ابا 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 ابی 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 اتا 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 اتی 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 اجا 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 اجی 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 ابن 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 ببو 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 تبن 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 جبا 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 جبی 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 فا عین زبر فا عین زبر ع فا فا عین زبر فا عین الف زبر ع فا کاف واو پیش کو واو زیر وی کو وی تا واو زبر تو واو زبر وا تو وا سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عد ہا زواد پیش حز واد پیش وو حو ہا یا زبر حی یا زبر یا حی یا عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایاکا یہاں دیکھیے نون پر تشدید ہے یہاں گنہ ہوگا اور یہ میم پر تشدید ہے یہاں پر بھی گنہ ہوگا اور گنہ ہم نے اوپر بتا دیا ہے کہ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکنا گنہ کہلاتا ہے ایک الف کے برابر روکنا ہے یا زبر یا وا نون پیش ون یون نون پیش نو یون ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم سین یا پیش سی یا زیر ای سی را تا زبر رد سی رد سین عین پیش سع عین زیر عی سعی را تا زبر رد سعرت عین طا پیش عب طا زیر طی عبطی لام تا زبر لت عبتلت فع فعا کوی تو سج عد حظ حی علی ایاک یظن ثم
سیرت سعرت عطلت۔ ناظرین، آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے۔ اگر سبق کے اندر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا کوئی اور تکلیف آپ کو ہو رہی ہے یا کوئی تختی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ ضرور پوچھیے، بلا جھجک پوچھیے، کیونکہ آپ کو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا۔ کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی پریشانی، اپنی شکایت آپ کیا کر دیجئے، بتا دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ جو سبق دیا جاتا ہے آپ اس کو پڑھ کر آئیے، اور جو آنے والا سبق ہوگا آپ کو تھوڑا اور اپنی محنت کو بڑھانا ہوگا، اور جیسے سبق ہمارا آگے بڑھتا رہے گا ویسے ویسے آپ کی محنت اور بڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر آپ کو آنے والے سبق کے اندر آسانی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔